बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के उन वर्करों को, उन एक्सपर्ट्स को, उन तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने रात को कल जिसे कहते हैं वर्चुअल जलसे के नाम से पुकारें या ऑनलाइन जलसा कह लें, या पूरी दुनिया को कनेक्ट किया एक ऑनलाइन लिंक से, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान में किसी न किसी वजह से फस्तायत का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, और वो छुपे हुए हैं, और उनको स्क्रीन पे लेके आए। उनकी जो ख्यालात थे, उनके जो जज्बात थे, वो पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया की आवाम को सुनाए। मैं खुद ऑनलाइन सुनता रहा। मैं सबसे पहले अज़हर मशवानी, अली मलक और जिब्रान इलियास, जिसमें मेन रोल अली मलक, जिब्रान इलियास और अज़हर मशवानी, ये तीन जो मेन इनके हेड थे, जो इस तो पूरी ऑनलाइन जो जलसा था उसको कंट्रोल कर रहे थे। इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इनकी इस कोशिश को, इस आइडिया को सराहता हूँ कि आज के दौर में जिसे हम टेक्नोलॉजी का दौर कहते हैं, वाकई उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए उसका हक अदा कर दिया। जब ये ऐलान हुआ कि 9 बजे ऑनलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नेट डाउन होना शुरू हो गया। ट्विटर बिल्कुल हैंग हो गया या स्लो हो गया, यूट्यूब भी स्लो हो गया, और फेसबुक और कुछ इस तरह से हल्की फुल्की कुछ मीडिया की जो टूल्स थे वो चलते रहे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, कराची हो गया या मैन पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर या दीगर जो इलाके थे, उनमें नेट बिल्कुल बंद हो गया। ये वो खौफ था पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों के लिए, पुराने फरसुदा सोच और नज़रिया रखने वाले लोगों के लिए, जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ये नाम सुन रखा है सोशल मीडिया का, जिन्होंने सिर्फ नाम सुन रखा है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, बाकी वो इसकी सुध बुध से वाकिफ़ नहीं है। उन्हें नहीं पता ये कैसे इस्तेमाल होता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। उनके होश उड़े हुए थे, और इस वजह से ताकत ने फिर ताकत का इस्तेमाल करके एफआईआर तो नहीं काट सके, रास्ते में कंटेनर तो नहीं लगा सके, लेकिन स्पीड स्लो कर दी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 करोड़ से ज़ायद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने इस वर्चुअल जलसे को देखा, सुना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जलसा पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का था या इमरान खान के हवाले से, क्योंकि इमरान खान की जो जंग है वो पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये जद्दोजहद, जिन्हें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन कर रहे हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान की जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि यहाँ पे किस तरह से दुश्मनी, बुग़्ज़ की वजह से इमरान खान के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान न सरमायादार है, न ज़िम्मेदार है, न किसी वडेरे का बेटा है, न किसी चीफ से उसका ताल्लुक़ है। वो एक आम आदमी था, पाकिस्तान की आम आदमी से उठा, और फिर उसने जद्दोजहद करके अपने मेरिट की बुनियाद पे वो यहाँ पे पहुँचा। जिस मैदान में भी गया उसने फ़तह हासिल की, और उसे तोड़ने के लिए, उसे झुकाने के लिए, उसे बिकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन कुदरत हमेशा उसी का साथ देती है जो बहादुर होता है। एक बात और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि हर दौर में तारीख़ उठाकर देखें तो चाहे मूसा अलैहिस्सलाम का दौर हो, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो, या इससे हटकर किसी और बुद्धिस्ट का दौर हो, हर दौर में जो डिक्टेटर होता है, जो बादशाह होता है, जो मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहा होता है, वो सबसे पहले अटैक करता है उस मुल्क के ताकतवर वो जो एलिमेंट होता है ताकत का, उस पे, और वो उसको अपने साथ मिलाकर फिर उसके बाद बाकी जो कीड़े मकोड़े होते हैं इन पे हुक्मरानी करता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका का कनेक्ट अगर पाकिस्तान से जोड़ें, तो अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान का जो ताकतवर हल्का है, जो ताकतवर इदारा है, उसको अपने साथ मिलाया हुआ है, और फिर उसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर ये बदमाशियाँ, ये ड्रोन हमले, ये अटैक, ये सब कुछ वो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, अदलिया होगी या बाकी ब्यूरोक्रेसी होगी, उसको चला रहा है। लेकिन जिब्रान इलियास ने
علی ملک نے اور اظہر مشوانی نے آج کا جو میڈیا کا دور ہے، جس میں میڈیا چینل ہیں، اخباریں ہیں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، تو طاقتور پاکستان کے اندر طاقتور جو ادارہ ہے اس نے سب سے پہلے میڈیا کو اپنے قبضے میں لیا، پھر اخبارات کو، پرنٹ میڈیا کو اپنے قبضے میں لیا، پھر صحافیوں کو اپنے قبضے میں لیا، پھر زیادہ پڑھے جانے والے لکھاری رائٹروں اور کالمنسٹ کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد سب کو اپنی اپنی جیبیں بھر کے یا انہیں پریشر دے کے دباؤ ڈال کر اپنے ساتھ کر دیا، اور پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا. جو نہیں مانے ان کا سلوک، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کوئی عرش شریف بنا، اور کسی کو عمران ریاض کی طرح سخت قسم کی سزا کاٹنی پڑی، اور کچھ معین پیر زادہ ہو گئے، صابر شاکر ہو گئے، یہ دیگر جو صحافی ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور وہاں سے ہو کر بولتے ہیں. لیکن علی ملک یا جبران الیاس، پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں، انہوں نے اس طاقت کو، اس میڈیا کو اپنے پاؤں کی جوتی کے تلے روند کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ چاہے جنگل میں ہیں، آپ کسی دنیا کے کسی ملک میں ہیں، ہم اپنی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر ہم آپ کو اس دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ نیٹ سلو کریں گے، لیکن یہ ریکارڈ ہے، آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ ہماری جو سپیڈ ہے اس کو سلو کریں گے یا نیٹ بند کریں گے، لیکن یہ بات ایک سے ایک بڑھتی جاتی ہے، اور ہر ایک آپ اسے سنتے رہیں گے. صبح سے لے کے اس وقت تک کم از کم 16 گھنٹے ہو گئے ہیں. تمام جو سوشل میڈیا ہے، چاہے اس میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا دیگر جو انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اس پہ صرف اور صرف ایک ہی چرچا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکر نے کل ورچوئل جو جلسہ کیا، یا اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو کنیکٹ کر کے ایک جگہ پہ ایک چھوٹی سی سکرین، موبائل سکرین کے اندر فٹ کر دیا، اس کے چرچے ہیں. اس کے علاوہ ہر دور میں یہ ڈکٹیٹر رہا، لیکن فتح ہمیشہ اس شخص کی رہی ہے جس نے اس دور کے جدید طاقت کو استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتی ہے وہ طاقت، تو اس کا استعمال کیا اور اسے وہ فتح ہوتی رہی. اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طاقتور جو حلقہ ہے وہ ابھی تک یہ نہیں میں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مخالف ہے، یہ عمران خان کا مخالف ہے، بلکہ یہ کہنا اب آسان ہو چکا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی دھرتی ترقی نہ کرے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام ترقی نہ کریں. 22-23 خاندان ہیں، ان خاندانوں کے چند سو لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے اور ان کو فائدہ دینا چاہتا ہے. لیکن میرا اب یہ یقین ہے کہ عمران خان کو اب کسی سیاست کی، کسی وزارت کی، کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جو شعور دینا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس نے جو بتانا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس نے اس سسٹم کو کیسے ننگا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. عدلیہ ججز جو منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ، جن کا کام انصاف کرنا ہے، وہ کس طرح سے بکتے ہیں اور کس طرح سے ننگے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. کس طرح سے بیوروکریسی جھوٹ بولتی ہے اور فسطائیت قائم کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اصل میں یہی عمران خان کا کارنامہ ہے کہ شعور دیا اس نے نوجوان نسل کو، شعور دیا اس نے ٹیکنالوجی کو، شعور دیا اس نے وقت کے ساتھ چلنے کا، شعور دیا اس نے کہ کس طرح سے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم کس طرح سے جدید ترین جو سہولیات دنیا کی ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکروں کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ اب الیکشن ہوں یا نہ ہوں، بلہ ملے یا نہ ملے، عمران خان ہارے یا جیتے، پاکستان کے اندر جو روایت اب چل چکی ہے، جو دشمنوں کے پڑخچے اڑ گئے ہیں، جو ان کی نیندیں اب حرام ہو چکی ہیں، جیسے میاں صاحب جن کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ بات ہے، نہ سوچ ہے، نہ نظریہ ہے، وہ ایک ہی بات 20-22 سال سے ریپیٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، پتہ نہیں زیادتی کس نے کی، میں اس طرح سے جیل میں رہا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. اس کے علاوہ ملک کیسے سنوارنا ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی ویژن، کوئی نظریہ نہیں ہے. میاں صاحب نے اربوں خربوں کے حساب سے جو قرضے لیے، 10% ملک پہ لگائے ہوں گے، باقی 90% انہوں نے خود ہڑپ کیے. اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. ظاہر ہے یہی منی ٹریل ہے، یہی ایمن فیلڈ
فیلڈ کے اندر لگا ہے، یہی پاکستان نون لیگ کے جو ایرے گیرے ہیں ان کو دیتے ہیں، انہی میں سے میڈیا کو خریدتے ہیں، انہی میں سے صحافیوں کو خریدتے ہیں، انہی میں سے کالمنسٹ کو خریدتے ہیں، انہی میں سے یوٹیوبر کو خریدتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، جو سوشل میڈیا کے ہیں، ان کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا جو جھلکی تھی، مظاہرہ تھا، وہ رات کو پوری دنیا نے دیکھا، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ والے اب کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے اور یہ کیسے نقل کرتے ہیں، اور یہ اب کیا کریں گے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تو کسی فیس بک کے اوپر، کسی یوٹیوب کے اوپر میاں صاحب بات کریں گے اور کہیں گے ہم بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل ورکروں کو اور سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ تھے ان سب کو۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے مینج کیا، اور آپ نے نہ صرف پوری دنیا کو حیران کر دیا بلکہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جو ان کی نیندیں اڑا کر رکھ دی اور ان کی بولتی بند کر دی۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان سوشل میڈیا کا جو ورکر ہے، جو ٹیم ہے، وہ کیا نیا آئیڈیا لاتی ہے اور مزید کس طرح سے ان کو شکست دیتی ہے، اس نظریے کو، جو مخالف نظریہ ہے، جو دشمن کا نظریہ ہے، جو ملک مخالف نظریہ ہے، کس طرح سے آگے آنے والے وقت میں بہتری آتی ہے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کی اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔